السلام علیکم۔ تہجد اور استغفار کے معجزے کی ایک ایسی کہانی کہ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں دعائیں مانگ کے تہجد اور استغفار میں، وہ یہ معجزہ سنیں گے اور وہ جان جائیں گے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری سی بہن نے میرے ساتھ واٹس ایپ پہ اپنا ایک معجزہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ وہ لکھتی ہیں یہ معجزہ میرے ساتھ پورے 1 سال بعد پیش آیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ میرا عنوان اس کو ایسا لکھنا، میں نے اسے کھو دیا باوجود تہجد اور استغفار کے۔ یہ کہانی بالکل انہی کی زبانی میں آپ کو بتانے جا رہی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں زندگی عجیب ہے، بعض اوقات ہم دل و جان سے کسی چیز کی دعا مانگتے ہیں، راتوں کو جاگ کر سجدے میں گر کر آنسو بہا کر، لیکن پھر بھی وہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ میں نے بھی ایسا ہی کچھ جھیلا۔ یہ میری کہانی ہے، میری زبانی۔ میری محبت کی کہانی عام کہانیوں جیسی نہیں تھی۔ میں نے 7 سال تک ایک شخص کے انتظار میں گزارے۔ وہ میری زندگی کا وہ خواب تھا جسے میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پہلی ملاقات اتفاقیہ تھی۔ وہ یونیورسٹی کا سب سے ذہین اور پرکشش لڑکا تھا اور میں ایک عام سی خاموش طبیعت کی لڑکی۔ اسے مجھ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی محبت کو چھپا کر رکھا، لیکن میری دعائیں کبھی نہیں رکی۔ تہجد میں، استغفار میں، ہر لمحہ میں نے اللہ سے بس ایک ہی دعا مانگی، یا اللہ اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو اسے میرا کر دے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے تعلیم مکمل کی، نوکری شروع کی، اور پھر ایک دن ایک حیران کن خبر ملی۔ وہ کہیں اور منگنی کرنے والا تھا۔ میرے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے اپنے آنسو چھپائے اور تہجد میں اور زیادہ رونے لگی۔ میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ استغفار معجزے دکھاتا ہے، اور پھر معجزہ ہوا۔ اس کی منگنی کسی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ وہ آزاد تھا۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے سوچا یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنی کوشش تیز کر دی، اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارا۔ چند ماہ بعد ایک اور خبر ملی۔ وہ میرے خاندان کے ایک فرد کے ذریعے میرے بارے میں سن چکا تھا اور اب وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ خبر سنی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری منزل قریب آ گئی ہے۔ ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ حیران تھا کہ میں کتنی باوقار، کتنی مہذب اور کتنی مضبوط لڑکی ہوں۔ ہم نے کئی ملاقاتیں کی اور پھر ایک دن اس نے کہا میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن قسمت ایک بار پھر امتحان لینے کے لیے تیار تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہونے والی تھی کہ ایک حادثہ پیش آیا۔ وہ ایک سفر کے دوران ایک کار حادثے میں شدید زخمی ہو گیا۔ اس کی حالت نازک تھی۔ میں نے پھر سے تہجد استغفار کا سہارا لیا، لیکن اس بار میری دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ چلا گیا ہمیشہ کے لیے۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئی۔ میں نے اتنی راتیں جاگ کر، اتنے سجدے کر کے، اتنے آنسو بہا کے، اتنی شدت سے وہ دعا مانگی، پھر بھی میں نے اسے کھو دیا۔ میں نے اتنا استغفار کیا، لیکن پھر وقت نے مجھے ایک اور حقیقت دکھائی۔ کچھ مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو بھی ہماری شادی مشکل ہوتی، کیونکہ اس نے کافی کچھ جھوٹ بول رکھے تھے مجھے اپنی فیملی کو لے کے وغیرہ وغیرہ، اور ایون کہ اس کی ایک اور بھی شادی ہوئی تھی، اور وہ کافی لڑکیوں کے ساتھ اور بھی تھا جن کو شادی میں لاتا اور بعد میں چھوڑ دیتا۔ اس کے خاندان میں ایسے مسائل تھے جن کے بارے میں لا علم تھی۔ اللہ نے مجھے ایک ایسی آزمائش سے بچا لیا جو میری پوری زندگی کو دکھ ہی کر سکتی تھی۔ آج میں ایک نئی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے تہجد استغفار نہیں چھوڑا، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ اللہ ہمیشہ بہتر جانتا ہے۔ جو چیز ہمیں نہیں ملتی وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوتی ہے۔ اور ہاں، آج میں ایک ایسے شخص کے ساتھ خوش ہوں جو مجھے وہ عزت اور محبت دیتا ہے جو میں نے ہمیشہ چاہی تھی۔ میری کہانی کا سبق یہی ہے کہ بعض اوقات ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہوتا، لیکن اللہ جو دیتا ہے وہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ شخص چلا گیا اور وہ اچھی بات تھی، میں بس یہ کہتی ہوں کہ وہ میرے نصیب کا نہیں تھا، اور اللہ کسی بھی طرح مجھ سے وہ دور لے گیا۔ پتہ نہیں کتنی اور لڑکیوں کی بددعائیں تھی اس کو کہ وہ دنیا سے جا بسا، لیکن آج جو مجھے میرے خدا کی طرف سے ملا ہے، جو میں پہلے اپنا نہیں رہی تھی، وہ بالکل مجھے میرے رب کی وجہ سے ملا ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ میں سب سے یہی کہوں گی تہجد استغفار کو نہ چھوڑیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، تہجد استغفار کو نہ چھوڑیں، چاہے اللہ سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو۔ ایون اب بھی اگر مجھے کوئی دعا قبول کروانی ہو اللہ سے، اور میں استغفار اور تہجد پڑھوں، اور اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ میری دعا قبول نہ کرے، تو مجھے دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ تو نہیں دے گا، لیکن اس سے بہترین دے گا، یا مجھے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی چیز سے بچا رہا ہو۔ یہ میری کہانی تھی، اور میری کہانی ہر خوبصورت بہن اور ہر بھائی تک پہنچا دیں جو اس ٹائم انتظار میں ہے کہ کب ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ، ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ ایک بہن کی شیئر کی۔
میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی معجزہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ معجزہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کے، سورہ ایمان کے، سورہ بقرہ کے اور سورہ یوسف کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔